ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آگے ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اجازت ہو تو بسم اللہ۔ سوالات، یہ ایک سوال انگریزی میں اردو میں ترجمہ کر دوں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ سلام علیکم السلام۔ ان کا سوال ہے کہ اسلام میں لڑکیوں کے ایڈوکیشن کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اگر لڑکی ہائر ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہے تو کیا اس کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ یہ ایک گاؤں میں رہتی ہیں، ولیج میں رہتی ہیں، جہاں کوئی زیادہ ماڈرن ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہے، تو کیا اس سلسلے میں یہ باہر سٹی میں رہ کے پیئنگ گیسٹ کے طور پہ اپنی فردر اسٹڈیز کو برقرار رکھ سکتی ہیں؟ اسلام نے بے پناہ تاکید کی ہے کہ تعلیم دلائی جائے، اور بالخصوص بچیوں کو، اور اس کی اپنی ایک وجہ ہے، اس لیے کہ بچیوں پر ایک جنریشن منحصر ہے۔ جتنی اچھی تعلیم ہوگی اتنی اچھی تربیت ہوگی، اور معاشرے کو ملنے والے بچے اتنے ہی بہتر ہوں گے۔ لہٰذا خواتین کی تعلیم پر اسلام نے بڑی تاکید کی ہے، اور لہٰذا ہماری اس بچی کو بھی اپنی تعلیم کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے، چاہے اپنے وطن میں، گاؤں میں، ولیج میں تعلیم ہو، یا شہر میں آ کر تعلیم حاصل کرے، یا کسی بڑے شہر میں چلی جائیں، صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تعلیم کو حاصل کرنا ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے تعلیم کی، تو بس وہیں تک جا سکتی ہیں جہاں تک شریعت کی اجازت ہے، شریعت پامال نہ ہو۔ شریعت پامال نہ ہو، آپ تعلیم حاصل کیجئے۔ اور کبھی کبھی بچیوں کا تعلیم حاصل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کسی علاقے میں لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، تو ان خواتین کے علاج کے لیے وہ کس کے پاس جائیں گی؟ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم حاصل کریں تاکہ مثلا لیڈی ڈاکٹر بن سکیں۔ مثال کے طور کے اوپر وہ ایسے کام کہ جو خواتین کے لیے ضروری ہیں ان کی جانکاری ان کے پاس ہو، تاکہ ان کے ذریعے سے قوم کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی بھائی اپنی بہن کا حق نہ دے اور کسی پراپرٹی کی وجہ سے دشمنی مول لے، اور اپنی ہی سگی بڑی بہن کے جنازے میں بھی نہ آئے اور نہ ان کی کوئی بھی مجلس میں شرکت کرے، اور ان کی لڑکیوں کو بدنام کرے ایک پراپرٹی کے لیے، جبکہ وہ بچے بن باپ کے تھے اور اب ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا، تو اس سلسلے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ انسان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے کسی کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے۔ اپنے خاندان والوں پر یا اپنے رشتہ داروں پر الزام لگانا یہ 100% غلط ہے، باطل ہے۔ اسلامی شریعت میں اگر کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہا ہے اور ثبوت نہیں ہے، تو اگر اسلامی آئین کی بات کی جائے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ لہٰذا بڑی احتیاط کرنی چاہیے ان کی طرف سے۔ ادھر سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ باتیں جو انہوں نے کہی ہیں انہیں ان سے خود مل کر حل کر لیا جائے، الزامات ختم ہو جائیں، دل کی کدورتیں دور ہو جائیں، آپس میں مل کر ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی بھی یتیم کا مال نہیں چھیننا ہے، اس لیے کہ دنیا بھی خراب ہوتی ہے، عاقبت بھی بگڑ جاتی ہے۔ کسی کا بھی نہیں چھیننا ہے، چاہے جائے کہ یتیم کا مال۔ یتیم کا تو بدرجہ اولا بڑی احتیاط کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ سلام علیکم۔ اور جاوید بھائی سلام علیکم السلام۔ آپ سے گزارش ہے کہ ون چینل کی جتنی بھی تعریف کرتے ہیں جو کم ہے، بس ایک التجا ہے کہ ہمارے یہاں ون چینل پر لائیو پروگرام نہیں آ سکتا، تو کم از کم جو پروگرام ایک دن پہلے نشر ہوتا ہے دکھا دیا کریں۔ شکریہ والسلام۔ آپ کی خواہش ضرور ہم ایڈمن تک ضرور پہنچا دیں گے۔ ویسے یوٹیوب پہ بھی سارے پروگرامز جو ہیں نشر ہوتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نکاح ہوا ہے لیکن اب رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ میرے ہسبینڈ مجھ کو بول رہا ہے آپ فیشن ٹائپ کے کپڑے پہنو، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کے باوجود میں لگاتی ہوں، پھر اس کو پسند نہیں آتے۔ میں بولتی ہوں پیسے جو ہمارے گھر میں اتنے آمدنی نہیں ہے، میں ایسے کپڑے لا سکوں، میں کیا کروں؟ اسلام نے ساری زینت زوجہ کی اس لیے قرار دی ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیے خود کو آراستہ کرے، آرائش کرے۔
شوہر اگر یہ چاہ رہا ہے کہ ان کے لیے ان کی زوجہ اچھے کپڑے پہنے، ان کے لیے خود کو آراستہ کرے، آرائش کرے، تو یہ ساری چیزیں زوجہ کو اپنے شوہر کے لیے کرنی چاہیے. جی جہاں تک خرچے کی بات ہے جی تو نکاح کے بعد زوجہ کے اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر ہے، لڑکی کے باپ پہ نہیں ہے. لڑکی کے والدین پر نہیں ہے. جی لہٰذا آپ جس چیز کا بھی مطالبہ اپنی زوجہ سے کر رہے ہیں، آپ مطالبے سے پہلے اخراجات دیجئے تاکہ وہ آپ کے مطالبات کے مطابق عمل کر سکے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ گریٹ چینل, ونڈرفل ایفرٹ. مائی فیوریٹ پروگرام از مسائل زندگی. الحمدللہ. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ود دی انٹرسیشن آف محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام بلیس دی چینل. بیسٹ ریگارڈز اینڈ دعاز. فراز حسین نقوی. اسی طرح ہمت افزائی کرتے رہیے, اور چینل ون کی صرف ہمت افزائی یہ بہت بڑی بات ہے آپ نے کی ہے, لیکن اسی کے ساتھ میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل ون آپ کے عطیات, آپ کے ڈونیشنز, آپ کے خمس کی سہم امام کے ذریعے سے چلتا ہے. اس کی مزید تقویت کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں اور چینل ون کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے. یہ آپ کا چینل ہے جو پیغام انسانیت پہنچا رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا اپنے نان ریلیٹیوز سے قطع رحم کرنا گناہ ہے؟ قطع رحم لفظ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر اپنے رشتہ دار ہوں. جی لیکن اگر اپنے رشتہ دار نہیں ہیں تو پھر ایسے افراد سے تعلقات رکھنا چاہیے, جی لیکن وہاں تک جہاں تک کہ انسان کے اسلام یا شریعت کی راہ میں رکاوٹیں نہ پیدا ہو رہی ہوں. انسان اپنے محلے والوں سے, اپنے ساتھیوں سے, اپنے پڑوسیوں سے, ان لوگوں سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھے تاکہ ان کی ضرورتوں میں بھی خود کام آئے اور اس کی ضرورت میں بھی وہ لوگ سب کام آ سکیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے, میں پریگننٹ ہوں, میرا 7واں مہینہ چل رہا ہے, میں روزہ رکھ سکتی ہوں کیا؟ میرے روزہ رہنے سے بچے کی ہیلتھ پر کوئی پرابلم نہیں ہوگا؟ پلیز میرے سوال کا جواب دیجیے. آپ یہ ڈاکٹر سے ملاقات پروگرام جو آ بھی چکا ہے اور پھر اس کو نشر کیا جائے گا اور یوٹیوب پہ بھی موجود ہے, آپ یہ ایشو جو ہے وہاں آپ دیکھ لیجئے, مکمل جواب دیا گیا ہے. اس میں 2 ڈاکٹر صاحبہ آئی تھیں اور بہترین پروگرام ہے, آپ اس کو دیکھیے جو یوٹیوب پہ موجود ہے, اور اس پروگرام کا نام ہے ملاقات, ڈاکٹر سے ملاقات. آپ اس کو دیکھیے, مکمل اس کا جواب دیا گیا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں آغا؟ جی آپ نے صحیح فرمایا. چونکہ دیکھیے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو طے کرنا ہے جی ڈاکٹرز کے کنسلٹ سے جی کہ یہ روزہ بچے اور خود ان کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے. اگر یہ فیصلہ ہو جائے, معین ہو جائے کہ نقصان دہ ہے تو روزہ نہیں رکھنا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے, میں ایک سنی مسلمان ہوں اور میرا نکاح ایک شیعہ لڑکی سے ہوا ہے. اس کے بھائی نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ میری شادی ہے, تم اس کو گھر چھوڑ دو, ہم تمہارے پاس واپس بھیج دیں گے. اور لڑکی بھی بول رہی تھی, میں نے بھروسہ کر کے بھیج دیا, اور اب 6 مہینے ہو گئے. اس کے پیرنٹ نے اس کو کیا بولا خدا جانے, وہ آنا نہیں چاہتی. وہ مجھ سے بات کرتی ہے کبھی کبھی تو یہ بولتی ہے میں مجبور ہوں. کیا اس کے پیرنٹ صحیح کر رہے ہیں؟ میں شیعہ ہونے کو بھی تیار ہوں. جب سے ہمارا افیئر ہے میں نے یہی بولا شادی کر لو, میں شیعہ ہو جاؤں گا. وہ تیار نہیں, وہ تیار تھی بھی, نکاح کر لیا, لیکن اب یہ حالات ہو گئے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کو اپنی زوجہ پر اختیار ہے, آپ جا کے بات کیجئے کہ اصل بات کیا ہے. جی اپنی زوجہ کو آپ کو لے کے آنا ہے, اپنے ساتھ رکھنا ہے. جی ماں باپ سے آپ بات کیجئے کہ کیوں روک رہی ہیں, اصل بات کیا ہے, اور اس کے ذریعے سے یعنی ملاقات اور گفتگو کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کیجئے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی نیم از سمیر مرچنٹ, میں گجرات سے ہوں. میرا سوال یہ کہ صدقہ کا پیسہ ہمارے ہی دین کے بچوں کے ایڈوکیشن کے لیے اپیوگ کر سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل, آپ اپنی قوم کے بچوں کے لیے, ان کی ترقی کے لیے, جو غریب ہیں ان کے لیے آپ ضرور اس کو استعمال کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم ممبئی سے بول رہے ہیں. ہمارا سوال یہ کہ ہماری امی کو 15 سال سے ڈائبٹیز ہے. وہ ہر سال روزہ رکھتی ہیں, مگر کچھ روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. روزے رکھ کے دوران انہیں چکر آنے لگتا ہے, ڈائبٹیز اور بھی بڑھ جاتی ہے.
ہمارے بہت منع کرنے پر بھی وہ نہیں مانتی ہیں، وہ پھر بھی روزہ رکھتی ہیں کیونکہ ان کا جو ڈاکٹر ہے اس نے کہا ہے کہ روزہ رکھ سکتی ہو، تو اس نے میڈیسن بھی ایڈجسٹ کر دی، لیکن ہم لوگ جانتے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، وہ بیڈ سے اٹھ نہیں پاتی، ایسے میں ان کا روزہ کیسا ہے؟ یہ بھی میں آغا سے جواب انشاءاللہ حاصل کروں گا، لیکن اس سے پیشتر آپ واچ یہ جو پروگرام میں نے ابھی ذکر کیا ڈاکٹر سے ملاقات ویب سائٹ پہ موجود ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے۔ آغا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ جی بالکل، اگر ڈاکٹرز نے یہ طے کر لیا اور واقعی طور کے اوپر اس خاتون کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ روزہ نقصان دہ ہے تو روزہ نہیں رکھنا ہے، فدیہ دینا ہے ان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام۔ میرا سوال ہے کہ ایک لیڈی تو ماہ رمضان سے کچھ دن پہلے پتہ چلے کہ وہ پریگننٹ ہے، تو کیا وہ پریگننسی کے سٹارٹنگ ڈیز میں جب بیبی گروتھ کرتا ہے وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ یہ بھی وہی چیز ہے، یہ ڈاکٹر سے ملاقات کے ذریعے سے یہ طے کر لیں۔ اگر ان کے یا ان کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کو ماہ مبارک رمضان کے بعد فدیہ دینا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ وضاحت کر دیجئے، فدیہ دینا ہوگا اور پریگننسی یعنی بچے کے برتھ کے بعد میں، ولادت کے بعد جب ان کے لیے ممکن ہوگا تو انہیں روزہ رکھنا ہے، قضا کرنی ہے، ایک دن کے مقابل ایک دن کا روزہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کسی کو اپنے سالانہ اخراجات پورا کرنے کے لیے قرض لینے کی ضرورت ہوتی ہو تو اس پر کیا خمس ہے؟ اگر یہ آپ کی رقم آپ کے پاس رکھی ہے اور خمس کی تاریخ آ جائے تو پھر اس رکھی ہوئی رقم یا بچی ہوئی رقم پر خمس دینا ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس نماز کے بارے میں تفصیل سے بتائیے جو بیٹھے بیٹھے پڑھی جا سکتی ہے، لیٹے لیٹے پڑھی جا سکتی ہے، اشاروں میں پڑھی جا سکتی ہے، یہ بیمار کے لیے ہے یا سبھی کے لیے؟ تفصیل سے بتائیے۔ تمام افراد جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں ان سب کو پروردگار نے یہ اختیار دیا ہے کہ اپنی مستحبی نمازیں جو واجب نہیں ہیں وہ مستحبی نمازیں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اشاروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ آپ چلتے ہوئے کہ جہاں پر قبلہ بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ اس انداز میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں نہ عمر کی قید ہے، نہ لیڈیز اور جینٹس کے درمیان فرق ہے، نہ صحت مند اور مریض کے درمیان اس میں کوئی فرق ہے، لیکن یہ نہیں، صحت تو ٹھیک آپ نے فرمایا، لیکن طہارت ہے، مریض میں نے کہا صحت مند اور مریض کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن طہارت کی شرط ہے۔ انہوں نے لیٹنے اور بیٹھنے کی بات کہی ہے، یہ صرف اور صرف نماز مستحبی نمازوں کے لیے ہے، مثلا نماز مغربین کی نافلہ، مثال کے طور کے بعد نماز غفیلہ، مثال کے طور پہ نماز شب، ان سب نمازوں کو آپ بیٹھ کر لیٹ کر اشاروں میں جیسے بھی طہارت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ واجب نماز نہیں، واجب نماز تو پھر مجبوری کی صورت میں کہ اگر مجبور ہے، مثال کے طور پہ خدا نخواستہ دونوں پیر نہیں ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا، خدا نخواستہ اس کے لیے سجدہ ممکن نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر سجدہ کرے گا، اشارے میں سجدہ کرے گا، تو وہ پھر خاص کنڈیشنز ہیں، لیکن جو ورنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب جاوید بھائی، تہجد کی نماز ایک نیند لینے کے بعد نہیں ہوتی ہے یا پھر 12 کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تہجد کی نماز یعنی نماز شب آیت اللہ العظمیٰ آغاثی ثانی کی نگاہ میں نماز عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو نماز صبح سے پہلے موقع مل جائے، چاہے ایک نیند لینے کے بعد یا ایک نیند لینے سے پہلے، جب بھی آپ چاہیں اس نماز شب کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے گھر والے میری بہن کے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اس کا رشتہ آ بھی رہا ہے، پر میری امی کو جیسا چاہیے ویسا نہیں مل رہا ہے۔ میری امی آپ سے درخواست کر رہی ہیں کہ مسئلے کا کوئی حل بتائیے کہ جس سے میری بہن کی شادی جلد از جلد ہو جائے۔ پروردگار عالم ان کی اس مشکل کو آسان فرمائے، تھوڑا اپنی شرطوں کو آسان کیجئے، یہ دیکھیے کہ صاحب ایمان اور صاحب تقوی لڑکا اگر مل رہا ہے آپ اس سے ضرور اپنی بیٹی کا عقد کر دیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر کسی لڑکا لڑکی کو محبت میں اعوذ باللہ زنا ہو جائے، وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ نکاح صحیح ہے؟ پہلے توبہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر التماس کریں، معافی مانگیں اور پھر اس کے بعد آپس میں نکاح کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا اس شخص کی عبادت قبول ہوگی جو عبادت تو کرتا ہے مگر غیبت بھی بہت کرتا ہے اور خود پسند بھی ہے؟
انسان کو نمازوں کے ساتھ اپنے کو برائیوں سے بھی بچانا چاہیے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس کے معنی یہ ہے کہ نماز صحیح طور پہ نہیں انجام دی جا رہی ہے، ورنہ نماز تو خود برائیوں سے اور انسان کو خرابیوں سے بچاتی ہے. لہٰذا کوشش کریں اپنی نمازوں کو صحیح طور پہ بجا لائیں اور ساتھ ہی ساتھ خود کو برائیوں سے دور رکھیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عورت کو اعتکاف کے عمل کیا ہوتے ہیں اور طریقہ کیا ہے؟ میرا نام نازیہ ہے، گجرات راجکوٹ سے. طہارت کے ساتھ اگر خاتون ہے تو مسجد میں اعتکاف کی اس کو اجازت دی گئی ہے، اور جو شرائط مردوں کے لیے اعتکاف کے ہیں وہی ساری شرطیں عورت کے لیے بھی ہیں، لیکن طہارت کی خاص تاکید اور شرط قرار دی گئی. اور ہر مسجد میں نہیں، جامع مسجد میں نے ایسا کہا مردوں کے لیے جو شرطیں ہیں وہ ساری شرطیں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حیض کے دنوں میں جو نماز یا روزہ چھوٹ جاتا ہے، کیا اس کی قضا انہوں نے کرنی صحیح کرنا چاہیے؟ مہربانی کر جواب دیجیے. جی، وہ روزے جو اس نجاست کے زمانے میں چھوٹ گئے ان روزوں کو رکھنا ہے، لیکن جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں انہیں پروردگار نے معاف قرار دیا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب و جاوید بھائی. السلام. نماز مغفرت پڑھنے کا طریقہ بتا دیجیے. اس کی نیت کیسے ہوگی اور یہ نماز روز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ صحیفہ نماز کتاب موجود ہے، اس کتاب کو آپ دیکھ لیجئے. اس میں کئی نمازیں جو نمازیں مغفرت کے عنوان سے ذکر ہوئی ہیں، اس کتاب سے آپ دیکھ کر نماز کو پڑھ لیجئے. دوسرا سوال، مرحوم کی کوئی ایسی نماز بتا دو جو روز پڑھ سکتے ہیں، اس نماز سے مرحوم کو بہت فائدہ ہو، اور اس نماز میں کتنی مرحوم کو جوڑ سکتے ہیں؟ جی، اگر آپ کے مرحوم کی نمازیں واجب چھوٹ گئی ہیں تو ان کی ادائیگی سے بہتر کوئی نماز نہیں ہے. جی. آپ مثلا ان کی ظہرین چھوٹی، آپ ظہرین ان کی پڑھ دیجئے. مغربین ان کی چھوٹ گئی ہیں تو آپ مغربین ان کے لیے پڑھ دیجئے. اگر ان کی کوئی واجب نماز قضا نہیں ہے، کوئی نماز ان کے ذمے نہیں ہے، اور آپ اولاد ہیں تو اپنے والدین کے لیے نماز ہدیہ والدین شبہ جمعہ ضرور پڑھیے. اس نماز کی بڑی فضیلت ہے اور بڑے اس کے فوائد ذکر کیے گئے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. السلام. میرا سوال ہے، میری عمر 38 سال کی ہے اور میں نے حساب لگایا کہ مجھ پر 345 روزے قضا ہیں. اگر میں نے 345 روزے رکھ لیے تو میرے قضا روزے پورے ہو جائیں گے یا اس کے علاوہ بھی کچھ کفارہ دینا پڑے گا؟ نہیں، پہلے آپ 345 روزے اپنے رکھ لیجئے، تب اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ گفتگو ہوگی. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ایک مولانا صاحب نے کچھ نعرے لگائے ہیں اور نعرے لگانے سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان نعروں کی آواز ایران کی دیواروں سے ٹکرانی چاہیے، تو کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ان کی عدالت آپ کی نگاہ میں ساقط ہے تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. جی، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید انکل ہیں مولانا صاحب. علیکم السلام. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے. میرا نام عرشیہ ہے اور میں مہاراشٹر بھیونڈی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ الیکشنز کا ٹائم چل رہا ہے. الیکشن جیتنے کے لیے بہت سی پارٹی کے لوگ پیسہ دے کر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ پیسہ لے بھی لیتے ہیں یہ کہہ کر کے ہمارے حق کا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں. پلیز آپ مجھے بتائیے کہ صحیح ہے کیا یہ؟ ووٹ ہمارا آئینی حق ہے اور اس ووٹ کو کسی بھی رقم کے ذریعے فروخت نہ ہونے دیں. جی. نہ بیچیں نہ بیچنے دیں. جی. اس لیے کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہ روش اور یہ طریقہ کار چل پڑا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جو صحیح افراد ہیں وہ نہیں سامنے آ پائیں گے، بلکہ غلط افراد برسر اقتدار آئیں گے. لہٰذا پیسوں کے ذریعے سے کبھی بھی ووٹ نہ بیچیے نہ کسی کو خریدنے دیجیے. بہت بہت شکریہ. ایک طویل سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بھوپال سے نسرین زیدی ہوں. کیا روزہ عمر کے اعتبار سے رکھا ہے، جیسے مثلا 50 سال تک یا 60 سال تک، یا پھر صحت کے اعتبار سے؟ یعنی اگر کوئی جوان بیمار ہے، جیسے اس کو شوگر ہے یا بی پی لو رہتا ہے، اب وہ روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی. کسی کو بہت پیاس لگتی ہو اتنی شدت سے کہ حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہوں،
اس کے لیے روزے کے لیے کیا حکم ہے یہ آپ فرما دیجئے. نماز یا روزوں کے لیے کوئی عمر معین نہیں کی گئی ہے کہ کب تک رکھنا ہے یا کب تک پڑھنا ہے. جب تک انسان کے بدن میں توانائی ہے، کب سے تو ہے، کب سے تو ہے، لیکن کب تک یہ معین نہیں کیا گیا ہے. جب تک توانائی ہے، طاقت ہے، بدن کے پاس صحت ہے، آپ کو نمازیں بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھتے رہنا. بہت بہت شکریہ آغا. دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی لڑکی 12 سال کی ہے، کمزور بھی ہے، مگر روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، یعنی روزہ رکھنے میں اتنی نڈھال ہو جاتی ہو کہ یعنی اس کے لیے روزہ رکھنا ناقابل برداشت ہے، تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا رمضان کے بجائے سردی میں وہ روزے رکھ سکتی ہے یا کفارہ اسے دینا ہوگا؟ ایک مشورہ یہ ہے کہ دعائے ندبہ کے پہلے والے ٹائم، یعنی یہ تیسرا سوال ہے، تو یہ ٹائم کا جو آپ نے بیان فرمایا یہ انشاءاللہ آگا یہاں ایڈمن کی خدمت میں پیش کر دیں گے اور دیکھتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. جی، جہاں تک بیٹی اور بچی کی بات ہے عمر کے مطابق، تو یہ صرف بچی ہی کی بات نہیں ہے، وہ تمام افراد کے جن کے لیے روزہ ان کی طاقت کے مطابق ممکن نہیں ہے، چاہے کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. 60 سال کی عمر میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے، کسی بھی عمر میں اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی طاقت اور توانائی بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے محبت کی بنا پر کہہ دینا کہ اب تم اس لائق نہیں ہو کہ تم روزہ رکھو، یہ اس عمر کی بات نہیں کر رہا ہوں یا اس موقع کی بات نہیں کر رہا ہوں. تب جب بالکل روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہے. لیکن عام حالتوں میں نہیں کہ ذرا سا مثال کے طور پر نقاہت پیدا ہو جائے گی، ذرا کمزوری محسوس ہوگی، بھوک زیادہ لگتی ہے، ان سارے ایکسکیوز کی بنا پر روزہ نہیں چھوڑنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I have a question about Umrah that I've recently completed. We were traveling from Chennai via Oman to Jeddah and were taken first to Mecca. We were asked to wear ihram at Muscat airport itself and the timing was 2 p.m. local time. جی، My question is, can we wear ihram at Muscat airport and stay under the roof even if it's day outside? Is the niyat for Umrah valid if done at Muscat airport and not at Mina? مینا میں تو نہیں ان کو احرام پہننا ہے، شاید میقات ان کی مراد ہو. ان کی ذمہ داری ہے، میں واضح کر دوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ میقات سے احرام پہن کر آگے بڑھیں. جی. لیکن کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے جدہ ایئرپورٹ تو اترنا ممکن ہوتا ہے لیکن میقات جانا ممکن نہیں ہوتا. ایسی صورت میں انہیں پہلے سے نظر کر لینی ہے کہ میں مثلا اگر جدہ ایئرپورٹ، مثلا کہہ رہا ہوں، جدہ ایئرپورٹ سلامتی کے ساتھ اتر گیا تو میں وہاں احرام پہنوں گا، تو اب اس نظر کی بنا پر احرام پہن کے یہ آگے بڑھیں گے. اب میقات نہیں بھی جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب جو یہ احرام پہن کے آگے بڑھ رہے ہیں تو چونکہ محرم ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ان کو دوپہر میں سائے میں نہیں رہنا ہے. اگر مرد ہیں تو اب اس صورت میں جیسا انہوں نے کہا کہ مسقط ایئرپورٹ پر سائے میں ہیں، حتی فلائٹ کے اندر سائے میں ہیں، تو پھر ان کو بعد میں کفارہ دینا ہے اور اس کفارے کے طور پر ایک دمبا انہیں ذبح کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سید علی شبر ہے، یو پی اعظم گڑھ سے میرا تعلق ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں پہلی بار عمرہ جا رہا ہوں تو کیا سر کے پورے بال نکالنا ضروری ہے؟ تھوڑا سا میں تقصیر کروا سکتا ہوں. بہتر یہ قرار دیا گیا ہے کہ سر کے سارے بال اتار دیں، لیکن اگر آپ نہیں اتارنا چاہتے تو آپ بال کے کچھ حصے کو، سر کا کچھ بال آپ اتار دیں، یہی آپ کے لیے کافی ہے. ون چینل کے سبھی ممبروں کو میرا سلام. علیکم السلام. یوٹیوب پر مولانا علی رضا رضوی کی ایک تقریر میں نے سنا کہ مولا علی علیہ السلام کا ماننے والا کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا. اگر کوئی چلا بھی گیا تو مولا علی علیہ السلام اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، جبکہ شرط مخصوص گناہ ایسے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کا کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ وہ ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہ کو انجام دینے والا پھر مومن نہیں رہ جاتا، مولا علی کا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا. جیسے اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا تو مشرک ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا. لہٰذا اگر کوئی امیر المؤمنین کا چاہنے والا ہے تو واقعیت یہی ہے کہ اس کو اگرچہ سزائیں ملیں، اگرچہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل جائے، لیکن اس کے بعد آخر میں اس کو جنت پہ جانا ہے، اور پھر اس اپنے صحیح عقیدے کی بنا پر اور اعمال کی اچھائیوں کی بنا پر
اس کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونا ہے۔ ناظرین کرام، اس سوال کے ساتھ ہی آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور آپ کے سوالات کے جوابات ملے، جس سے آپ بھی مستفیض ہوئے، ہم بھی مستفیض ہوئے۔ ایک بار پھر چونکہ اوائل ماہ مبارک ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ سوالات جو مسائل ماہ مبارک ہے، چاہے شب و روز کے ہوں، چاہے وہ اور کوئی مسئلہ ہو ماہ مبارک کے سلسلے میں، زیادہ سے زیادہ آپ بھیجنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ بھی جوابات سے مستفیض ہوں، ہم بھی جوابات سے مستفیض ہوں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ حجت الاسلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ کا بھی مشکور ہوں۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروردگار آپ سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو اللہ اپنی بندگی اور اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔